حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے چند مسائل کے بارے میں، جس کے متعلق دوستو احباب کے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے چند مسائل کو آج ہم آپ کے بیچ میں رکھیں گے اور اس کے جواب کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مسئلے کے بارے میں کہ کوئی شخص ہے جس کو رمضان میں احتلام ہو گیا۔ اب احتلام دو صورت میں ہے کہ رات میں سویا تھا، احتلام ہو گیا اور نیند کھلی سحر کے وقت، تو کیا وہ آدمی اس ناپاکی کے حال میں، یعنی جس حال میں احتلام ہوا تھا اس ناپاکی کے حال میں سحری کر سکتا ہے یا نہیں، یا پہلے غسل کرے تب سحری کھائے؟ تو ایسے آدمی کے لیے ہے کہ ناپاکی کے حال میں وہ سحری کھا سکتا ہے اور سحری کے بعد اذان کے وقت غسل کرے اور فرض نماز پڑھے۔ اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، ناپاک ہو گیا تو فوراً غسل کر لے۔ دوسری صورت احتلام والے کے لیے یہ ہے کہ روزہ کے حال میں تھا، دن میں یہ معاملہ پیش آیا کہ دن میں وہ سویا، روزے سے تھا، دن میں سویا اور احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ تو دوستو، ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ کو جب ناپاک پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور غسل کر کے پاکی حاصل کر لے۔ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ اس کا باقی رہے گا۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا بواسیر کے مسے پر دوا لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ روزہ کے حال میں بواسیر کے مسے پہ ہم دوا لگا رہے ہیں اور وہ دوا جو معدے تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ دوا کا اجزاء اگر معدے تک نہیں آ کر کے وہ مسے کی جگہ اندر ہی اوپر رہ جا رہا ہے تو روزہ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح بواسیر میں ایک صورت ہے بھوکندر کی، جس کو فیسٹولا بھی بولتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ رہتا ہے کہ بہت اندر تک زخم ہوتا ہے اور بعض ڈاکٹر اس زخم تک دوا لگانے کو بولتے ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے کمپاؤنڈر خود اس کی صفائی وغیرہ کر کے اندر تک دوا۔ تو اکثر و بیشتر ڈاکٹروں کے مانی جائے تو بتانا ہے کہ وہ معدے تک اس دوا کا اثر جاتا ہے، اور اس دوا کے بارے میں ہے کہ اس کا اثر جو ہے ذائقہ منہ کو بھی ملتا ہے، اس دوا کا ذائقہ۔ تو ایسے صورت میں فیسٹولا جو بھوکندر جسے کہا جاتا ہے کہ معدے تک اس دوا کا اثر پہنچے اور اس کا اجزاء معدے میں جائے، تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس آدمی کے لیے قضا کر لے بعد میں، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کیا وہ شخص جو انیما ڈالا جاتا ہے ڈاکٹر کے یہاں، کچھ لوگوں کے اس کے پیٹ کی صفائی کے لیے انیما، جس کو حقنہ بھی کہتے ہیں، تو انیما ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو انیما ڈالنے سے، جس کو حقنہ کہتے ہیں پیٹ کی صفائی کے لیے، وہ براہ راست معدہ میں وہ دوا ڈالی جاتی، معدہ تک وہ دوا کو ڈال کر کے پیٹ کی صفائی کی جاتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے روزے دار کے لیے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں،
تو ویسلین ایک کریم ہے یا اس جیسی اور کوئی کریم ہو جو جس کو لگائے تو اس کے لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ویسلین جو ہے وہ اندر تک جائے اور اس کے اجزاء حلق میں جا کر کے پیٹ تک جانے کا جا رہا ہے اگر، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بہتر مناسب ہے کہ اس سے احتیاط کیا جائے، روزے کے حال میں ویسلین وغیرہ نہ لگایا جائے تاکہ روزے کے اندر گڑبڑی نہ ہو۔ اوپری حصے میں لگایا گیا اس کا حلق کے اندر نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ کے حال میں کوئی شخص دانت نکلوانا چاہ رہا۔ اولاً تو ہے کہ اگر اس طرح سے دانت ہے کہ زیادہ تکلیف نہیں ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہے تو اس کے لیے ہے کہ دانت نہ نکلوائے روزہ کے حال میں۔ لیکن پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا آج ہی نکالنا ہے تو نکالنے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا خون جو ہے دانت سے نکالنے کے بعد وہ خون حلق میں چلا گیا اور پیٹ میں چلا گیا تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے ہے کہ قضا کر لے، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ پھر ایک بات آتی ہے کہ کیا روزے کے حال میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بتایا گیا کہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن روزے کے حال میں کرنا مکروہ ہے۔ مسواک کرے اگرچہ نیم کا ہی مسواک کیوں نہ ہو، ٹوتھ پیسٹ اور منجن سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جو گاؤں دیہات اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں روزے کے حال میں گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یا کھینی منہ میں رکھ لیا اس کا تھوک باہر پھینکتے جا رہے ہیں حلق میں ہے۔ یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کھینی کھانے سے اور گل کرنے سے کہ گل کو منہ میں رگڑ لیا اور کلی کر لیا اس کا تو دوستو یہ تجربہ ہے اس بات کا اور بالکل حتمی تجربہ ہے کہ گل کرنے کے بعد کیا کیا جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ گل کرنے کے بعد اس کے اثرات حلق میں بھی جاتے ہیں اور اس کا تاثر دماغ پہ بھی ہوتا ہے، اور گل پورے جسم کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس میں ایک نشہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور کھینی کہ اس کے اجزاء جو ہے ضرور حلق کے اندر جاتے ہیں چاہے جتنا بھی تھوک دیا جائے۔ تو روزے کے حال میں کھینی یا گل تجربے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ کھینی کھانے سے روزے کی حال میں یا گل کرنے سے روزہ فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے بار بار ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی گنہگار کہلائے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے روزہ کے حال میں انجیکشن، کہ روزے کے حالت میں ہے وہ انجیکشن دلوانا چاہ رہا ہے، اس کو انجیکشن دلوانا بہت ضروری ہے، تو روزہ کے حالت میں انجیکشن دلوا سکتے ہیں۔ انجیکشن کے دلوانے میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انجیکشن دلوا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور سوال کچھ خواتین کی طرف سے ہے کہ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، کر لینے چاہیے زبان سے بھی۔ لیکن اگر زبان سے نہیں کرے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، دل میں ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ دل سے آپ نے مان لیا کہ ہم کو پورے رمضان روزہ رکھنا ہے، اور پہلے رمضان سے ہی آدمی کے دل میں ایک جذبہ، ایک شوق، ایک امنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، اب ہمیں 30 روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دل میں ایک داعیہ پیدا ہو گیا ہے تو سمجھیے وہی ایک، اور آپ سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو دل میں ارادہ ہے، نیت ہے، تب تو سحری کر رہے ہیں، یہ ارادے کا نام ہی نیت ہے، پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن زبان سے بھی اگر کہنا کوئی شخص چاہ رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے بے صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ جو دعا پڑھتے ہیں لوگ، یہ نیت کرتے ہیں عربی میں، یہ نیت اگرچہ کوئی حدیث خاص سے جو ہے
یہ حدیث میں یہ دعا نہیں ملی ہے، لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں. اگر یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، ارادہ تو وہی ہے کہ روزہ رکھنا، پڑھ سکتے ہیں. پھر کچھ خواتین، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی یہ باتیں آتی ہے کہ بھائی ایک نفل روزہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں رمضان میں. اب نیت کر لیا اس نے سحر کے وقت کہ ہم رمضان المبارک میں کہ کل ہم رمضان کا فرض روزہ نہ رکھ کر کے ہم ایک نفل روزہ رکھ لیتے ہیں اور رمضان کا روزہ ہم بعد میں قضا کر لیں گے. تو ایسے صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ سب فرض روزہ رمضان المبارک کا ہی مانا جائے گا، کوئی نفل روزہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ رمضان میں رمضان کا ہی روزہ رکھے اور یہی مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند مسائل پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.